السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عني أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ ذات احدیت کہ جس نے عطا کی ہمیں نبوت و امامت اور عطا کی حقیقی خلافت. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ملے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے نہیں. شکر ہے اس پروردگار کا. 1447 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے
اور سلسلے کی تیسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا امامت اور خلافت، اور کل گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی کہ شیطان توحید کو بھی مانے ہے، نبوت کو بھی مانے ہے، قیامت کو بھی مانے ہے، نہ مانے ہے تو علی کی امامت کو نہ مانے ہے، نہیں مانتا تو علی کی امامت کو نہیں مانتا۔ مسئلہ شیطان کا یہ ہے کہ جو آپ کو علی سے دور کر رہا ہو تو فوراً سے کہا کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اکیلا تھوڑی ہے شیطان، شیطان صاحب اولاد ہے، آج بھی بڑے چیلے بچے شیطان کے پھر رہے ہیں، تنہا تھوڑی ہے۔ اب بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، جہاں گفتگو روکی تھی علی کے صحابی ہیں حمام ابن عبادہ، نہج البلاغہ کا منظر ہے۔ بیٹھے تھے علی تو حمام آئے اور کہنے لگے یا علی صف لی المتقین، اے علی متقین کی صفات بیان کیجیے۔ تو روایت کہتی ہے علی نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اجتناب کیا۔ وہ پھر بولے یا علی صف لی المتقین، متقین کی صفات بیان کیجیے۔ علی نے پھر جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا تو علی نے دیکھا اور کہا یا حمام اتقوا اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو اور نیکیاں کرو۔ وہ پھر کانے نہیں ہوئے، کہا نہیں علی مجھے صفات متقین بیان کیجئے، حتیٰ کانی انظر الیہم، ایسی صفات بیان کیجئے کہ متقین کی صفات ایسی ہوں کہ ان کا نقشہ میرے سامنے آ جائے۔ تو اب روایت کہتی ہے جب اس کا اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ صاحب نہج البلاغہ بولا، وارث منبر سلونی، خطیب سلونی، ایک مرتبہ کلام کا آغاز کیا، 100 سے زیادہ متقین کی صفات علی نے گنوائی۔ علی گنوا رہے تھے، حمام سن رہے تھے۔ جیسے ہی علی 100 سے آگے بڑھے تو ایک مرتبہ مسجد میں ایک چیخ کی آواز آئی، اور کیا ہوا؟ حمام گرے اور مر گئے۔ علی نے کہا میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ اب جیسے یہ واقعہ ہوا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ گفتگو کیا ہے؟ علی ایسی ہستی ہے جس کو شیطان ماننے نہیں دیتا۔ کہنے لگے یا علی کیا عجیب باتیں کرتے ہیں آپ کی باتوں سے وہ مر گیا، آپ پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو تاریخ نے اس کا نام بھی لکھا ہے، سنا دوں؟ ابن القوا، میں کہتا ہوں کوے کا بیٹا۔ جو علی کے خلاف بولے وہ کوے ہی ہوتے ہیں اور کووں کے ہی بچے ہوتے ہیں۔ تو کہا جیسے کہ مرتبہ اس نے کہا علی آپ پر کیوں اثر نہیں ہوتا، تو فوراً علی نے جملہ کہا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ بھائی علی نے فیصلہ کر دیا، جو علی کے مقابل کھڑا ہو جائے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ در پہ ہو، چاہے وہ منبر پہ ہو، چاہے وہ اونٹ پہ ہو، جو علی کے مقابل آ جائے شیطان ہوتا ہے۔ علی کے مقابل آ جائے تو شیطان ہوتا ہے۔ تو پھر میرے مولا نے فیصلہ کن جواب دیا، کیا تو نے پوچھا ہے تو سن، یاد رکھ جب سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مار کے چلتی ہیں تو اس چلتے ہوئے ہاں یہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اچھا درود پڑھیے محمد والے محمد، اللہ صلی علی۔ تو بھائی وہ علی ابن ابی طالب کہ جو شیطان کبھی آپ کو ماننے نہیں دے گا۔ گفتگو کل یہاں آگے رک گئی تھی، اور دیکھیے میرے مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت اس پر، اللہ کی رحمت اس پر، من علما، جو یہ جانتا ہے، من العین و فی عین و الی عین، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ ہے، کہاں جائے گا۔ علی بول رہے ہیں بھائی رحمت اس پر کہ جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ ہے، کہاں جائے گا۔ جہاں سے آئے ہو اس کا نام ہے توحید، جہاں جانا ہے وہ ہے قیامت۔ اب جواب رہ گیا کہاں پہ ہو، تو بس توحید و قیامت کے درمیان جس شے کا نام زندگی ہے، وہ زندگی تبھی سالم رہے گی اگر نبوت و امامت سے متصل ہو جاؤ۔ اللہ نے اسی لیے توحید و قیامت کے درمیان نبوت و امامت کو رکھا۔ کل یہ بھی گفتگو کی تھی
امامت کا سلسلہ رکھا. رسول ملے گا ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے. کب؟ جب امامت سے لوگے. اللہ ملے گا ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے. کب؟ جملہ بولوں؟ اللہ ملے گا ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے تب جب اللہ کو اللہ کی زبان سے لوگے. بھائی بہت سے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، شیعوں کے یہاں توحید کی کمی ہے. بھائی شیعوں کو توحید مت سکھائیے، یہ اللہ سکھانے کا شوق کہیں اور پورا کیجئے گا. دعائے استشیر ہمارے پاس، دعائے کمیل ہمارے پاس، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس، دعائے توسل ہمارے پاس، دعائے کمیل ہمارے پاس. اور بھائی ہمیں اللہ سیکھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے ان سے اللہ سیکھا جو 40 سال پہلے کنکر کو شنکر سمجھتے رہے، ان کو بعد میں اللہ ملا. اور ہمیں اللہ اس نے سکھایا جس کے دہن میں زبان پروردگار بولتی ہے. جس کے کلام میں، جس کے دہن میں زبان پروردگار موجزن ہے، وہ علی. گفتگو اس مرحلے پہ آ کے اگر رک گئی تھی کہ علی کا دشمن شیطان. تو بھائی امامت کا سلسلہ اس لیے چونکہ ان 12 کو کرنی ہے پیشوائی، تو جو پیشوائی کرے وہ امام ہے اور یہی خلیفہ ہیں. اس لیے چونکہ نبی کے بعد آ رہے ہیں. اور کل کہا تھا جو جس کے بعد آئے اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اور ہمارے نزدیک امامت اور خلافت ایک ہی شے ہے. ہم اسی کو خلیفہ مانتے ہیں جو امام وقت ہے. اور خلافت کا تعلق تخت سے نہیں ہے. تخت پہ بیٹھ جائے تو اسی کا حق ہے، امت کا فائدہ ہوگا. امت اسے تخت لے لے تو اس کے منصب پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. آیت جو میں نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124، روز ترجمہ کروں گا تاکہ کسی کے لیے تشنا نہ رہ جائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ہم نے آزما لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے. کالا، آواز پروردگار آئی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. کالا ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں ہوں گے؟ اچھا ابراہیم کا یہ کہنا ومن ذریتی بتا رہا ہے کہ یہ اس مرحلے کی گفتگو ہے جب ابراہیم کے یہاں اولاد ہو چکی ہے. اور یہ بھی آپ جا کے پڑھیے قصص الانبیاء میں کہ حضرت ابراہیم شجرۃ الانبیاء، رئیس الانبیاء، ان نبیوں میں سے ہیں کہ جن کے یہاں اولاد بہت تاخیر سے ہوئی. 80 سال کے بعد جناب اسماعیل بھی اور جناب اسحاق بھی. تو یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ منصب تب ملا جب اولاد ہو چکی. تبھی تو کہہ رہے ہیں ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں ہوں گے؟ تو یعنی تب ملی جب اولاد ہو سکی. 80 سال کے بعد یہ منصب امامت ملا، یعنی نبوت کے بعد ملا، رسالت کے بعد ملا. ابراہیم تو خلیل خدا بھی ہیں، خلت کے بعد ملا. خلت پہلے ملی، نبوت پھر ملی، پھر رسالت ملی، امامت آخر میں ملی. اور اب ایک جملے سے آپ پریشان ہو جائیں گے، شرح آج کل میں ہی کر دوں گا، اسی لیے کہنے لگاؤں کہ اللہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے امامت. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہیں سے گفتگو مسلسل ہو رہی ہے. بھائی اللہ کے 5 عہدے ہیں، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، وصایت، جس کو وزارت بھی کہا جاتا ہے. اور کل میں نے گفتگو یہاں روک دی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام بنانے کا حق اللہ کے پاس ہے، امت نہیں بنائے گی، اللہ بنائے گا. اچھا کہاں سے یہ عقیدہ ہم لے کے آئے؟ گزشتہ برس کچھ چہرے شناسائیں اشرائے اولیٰ میں میں نے ایک جملہ کہا تھا صبح میں، آج وہیں سے استدلال لے رہا ہوں مگر گفتگو الگ ہے. ہمارے یہاں علم اصول فقہ میں ایک بحث پڑھائی جاتی ہے، سنیں گے؟ بحث جعل و مجعول. تب میں نے ایک نتیجہ کچھ اور دیا تھا، آج ایک نئے نتیجے سے بات کر رہا ہوں. جعل و مجعول، جیم عین لام، جعل، میم جیم عین واو لام، مجعول. یہ اردو والا جعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جعلی جعل نہیں ہے. جعل اور مجعول، مقام جعل اور مقام مجعول. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے جتنے منصب ہیں وہ مقام جعل پر ہیں. معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ بناتے ہوئے تم سے پوچھے گا نہیں، تمہاری رائے نہیں لے گا، تمہارا مشورہ نہیں لے گا، تم سے پوچھے گا نہیں، تمہاری شورا نہیں بٹھائے گا، وہ بنائے گا. تمہیں اچھا لگے وہ تب بھی بنائے گا، اچھا نہ لگے وہ تب بھی بنائے گا. تم مان لو وہ تب بھی بنائے گا، تم نہ مانو وہ تب بھی بنائے گا. اللہ بنائے گا، تم سے مشورے نہیں کرے گا.
اور جب اسی منصب کو ماننے کا مرحلہ آئے گا تو وہ مقام مجہول ہے. اللہ تم پہ جبر ہی نہیں کرے گا, مرضی سے مانو. ماننا ہے تو تمہارا فائدہ, نہ مانا تمہارا نقصان, جبر نہیں ہے. یعنی منصب حق, حق کے منصب کی پہچان یہ ہے کہ وہ منوایا جبرن نہیں جاتا. اللہ اللہ ہے, اللہ نے زمین پہ اتر کے کہا مجھے مانو. اگر یہ کہہ دیتا تو سوال اٹھتا یہ حق نہیں ہے, جبرن منوا رہا ہے. اس کا جبرن نہ منوانا دلیل ہے کہ یہ منصب حق ہے. رسول اللہ ہیں, جبرن کہا کبھی کہ مجھے مانو؟ کیوں؟ چونکہ مقام مجہول. مرضی سے مانو. مرضی سے ماننا دلیل ہے کہ سامنے والا منصب حق کا منصب ہے. اگر سامنے والا جبرن منوائے تو وہ حق کا رہنما نہیں ہے. بہت بچے سوال کرتے ہیں حق علی کا تھا تو علی تلوار اٹھا لیتے. اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو یہی تو سوال اٹھتا علی حق پہ نہیں ہے. جو حق کا رہنما ہوتا ہے وہ خود کو تلوار سے نہیں مناتا. بہت دقیق بات کر رہا ہوں. اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو علی کے حق پہ ہونے پہ سوال اٹھتا. اللہ نے کون سی تلوار اٹھائی؟ جب اللہ نے کوئی تلوار اٹھا کر کے اپنا آپ نہیں منوایا تو ید اللہ اپنا آپ کیسے منوائے؟ بھئی یہ تو دلیل ہے کہ علی حق پر ہیں. تو بھئی مقام جعل و مجہول, اللہ نے 5 منصب, نبوت و رسالت و امامت و خلافت و وصایت, مقام جعل پہ رکھے ہیں. اور دلیل کیا ہوگی؟ تو تمام قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام مناصب کا جو تعارف ہے وہ اسی لفظ جیم عین لام کے ساتھ کرایا ہے, جعل. اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مقام جعل ہے. چلے میں آیات پڑھتا ہوں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ مریم پلٹی بچہ لے کر. ایک مرتبہ قوم نے بچہ مریم کے آغوش میں دیکھا. یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرأ سوین وما کانت امک بغیہ, نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی, یہ تم نے کیا کیا؟ جاہلوں کی علامت دیکھ لیجئے, بولنے کا موقع نہیں دیتے, سیدھا حملہ کرتے ہیں. جاہلوں کی علامت ہے. تو بھائی جیسے ایک مرتبہ وہاں سے حملہ ہوا تو مریم کو حکم پروردگار ہے, مریم نے بولنا نہیں ہے, مریم چپ کے روزے سے ہیں. تو مریم نے ایک مرتبہ فوراً فاشارت الیہ, بچے کی جانب اشارہ کیا. جیسے ہی بچے کی جانب اشارہ کیا تو اب انہوں نے کہا کیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے مریم ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے کا بچہ ہے؟ اے مریم ہم اس سے کیسے بات کریں؟ سوال کروں میں آپ سے, بات کرنے میں مشکل کس کو تھی, ان کو کہ عیسیٰ کو؟ بھائی قرآن کا لہجہ ہونا یہ چاہیے تھا کیف نکلم ما کان فی المہد صبیا, یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ مگر نہیں, قرآن ہے, قرآن خالق کا کلام ہے, زیر زیر زبر زبر پروردگار نے ایسے ہی صرف نہیں کی. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یعنی کیا اللہ نے محتاجی کو اپنی حجت کی طرف نہیں موڑا. اللہ بتا رہا ہے محتاج تم ہوتے ہو, حجت خدا نہیں. قرآن پڑھنے والوں کے لیے تحفہ تھا, قرآن کو اس فہم کے ساتھ بھی تو پڑھیے. تو بھائی جیسے ایک مرتبہ مریم نے اشارہ کیا تو میرے 12ویں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا بولا, میرے 12ویں امام کا مقتدی بولا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, واتانی الکتاب, مجھے کتاب ملی ہے. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے پڑھنے والے استفادہ کرتے ہیں. میں نے کبھی کیا نہیں مگر میں آج کر رہا ہوں. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا. عیسیٰ گود میں نبی بنے, مصطفیٰ 40 سال بعد. وجعلنی نبیا, وجعلنی نبیا, جعلنی جیم عین لام, مجھے نبی جعل کر کے بھیجا گیا. نبوت مقام جعل پہ ہے. یعنی کیا نبی تم نہیں بناؤ گے, اللہ بنائے گا. نہ تم سے پوچھے گا, نہ تمہارا مشورہ ہوگا, اللہ بنائے گا. گفتگو آگے بڑھی, رسالت کا مرحلہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. حضرت موسیٰ کی ماں نبی ہیں, رسول ہیں. تو بھئی وہ سوال تو پیچھے رہ گیا کہ وحی آنے کے لیے نبی اور رسول ہونا لازم ہے. وحی تو کسی پہ بھی آئے. موسیٰ کی ماں پہ وحی آئے تو کسی کو شرک کا فتویٰ یاد نہیں آتا. میں کہوں سیدہ فرشتوں سے باتیں کرتی تھیں.
بھائی سیدہ کے گھر کا تو معمول تھا نا. سلمان روایت کرتے ہیں ایک روز میں سیدہ کے گھر میں وارد ہوا, میں نے دیکھا چکی خود چل رہی ہے, حسین جھولے میں گہوارہ خود چل رہا ہے. کہ جیسے ایک مرتبہ میں گہوارے سے قریب ہوا, صرف گہوارہ چل نہیں رہا تھا, کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں. وہ آوازیں کیا آئی؟ سلمان جلدی سے مسجد نبوی میں آئے. یا رسول اللہ, عجیب منظر دیکھ کے آ رہا ہوں, سیدہ کے گھر میں نظر کوئی نہیں آتا, جھولا خود چلتا ہے, چکی خود چلتی ہے اور آواز بھی آتی ہے. کہ کیا سن کے آ رہے ہو؟ کہ حسین کے گہوارے کی ڈور کوئی چلا رہا تھا اور لوری میں کہہ رہا تھا ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی و حسین و حسن کل من کان محب لهم يدخل الجنت من غیر حزن. کا سلمان جبرائیل لوری دے رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر بلند آواز سے صلوات. سلمان وارد ہوئے. کہ یا رسول اللہ, یہ سن کے آ رہا ہوں ان فی الجنت نہر من لبن لعلی و حسین و حسن کل من کان محب لهم يدخل الجنت بغیر حزن. کا جبرائیل لوری دے رہے تھے. ان فی الجنت نہر من لبن, جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے. لعلی و حسین و حسن, اس کے مالک علی و حسنین ہیں. کل من کان محب لهم, جو ان سے محبت کرے گا, یدخل الجنت بغیر حزن, بغیر کسی غم کے جنت میں جائے گا. تو بھائی ان کے گھر میں تو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. ایک روایت سنا دوں, حوالہ نہیں دوں گا, ذہن میں ہے مگر نہیں دوں گا, جب آپ پوچھیں گے تو دوں گا. بھائی 2 دن سے اتنے حوالے دیے ہیں, بعض اوقات میرا بھی جی کرتا ہے آپ بھی ڈھونڈیں کچھ. سناؤں؟ سنیے, واقعاً ذہن میں ہے, واللہ ہی حوالہ ذہن میں مگر نہیں دے رہا. آپ بھی کچھ ڈھونڈیں کبھی, میرے بارے میں پوسٹ تو بڑی جلدی بنا دیتے ہیں, ڈھونڈیے گا. فرشتوں سے سیدہ بات کرتی ہیں. راوی کہتا ہے چھٹے امام نے فرمایا اِنَّ فِي بَيْتِ فاطمہ کا, سیدہ کے گھر میں ایک ایسا گوشہ تھا, ایک ایسی جگہ تھی, اس کی چھت نہیں تھی. سقفہ عرش اللہ, اس کی چھت اللہ کا عرش تھی. اور فرشتے مسلسل وہاں نازل ہوتے رہتے تھے. موقع نہیں بنا, بی بی کا ایک نام ہے محدثہ, اس کی میں شرح کرتا. تو بھائی اس گھر میں تو فرشتوں کا آنا جانا ہے, تو واؤحینا یا ام موسیٰ, حیرت کی بات بھی نہیں. موسیٰ کی ماں زیادہ بڑی کہ حسین کی ماں؟ جب موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو حسین کی ماں پہ کیوں کرنا ہے؟ تو بھائی وہ اوحینا الی ام موسیٰ. اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی, ان ارضعہ, موسیٰ کی رضاعت کرو, دودھ پلا. میں رک سکتا تھا اس وادی میں مگر نہیں رک رہا. ان ارضعہ, ان کی رضاعت کیجئے. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور اگر تو اس کے بارے میں خوف پائیں تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اس کو پانی میں ڈال دیں. عجیب لہجہ ہے, خوف پائیں تو پانی میں ڈال دیں. لوگ کہتے ہیں خوف آ رہا ہے پانی سے نکال لیں, اللہ کہہ رہا ہے خوف کھائیں تو پانی میں ڈال دیں. موسیٰ کی ماں جانتی ہے جو شے پانی کے سپرد کر دو وہ منزل تک جاتی ہے. بھائی موسیٰ کی ماں کو پتا ہے بچہ پانی میں ڈالا ہے منزل پہ جائے گا. ہمیں معلوم ہے عریضہ پانی میں ڈالا ہے منزل پہ جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ عریضہ پانی میں ڈالا ہے
پانی خیانت کار نہیں ہے. ارے جس پہ 12ویں کو مصلی بچھانا ہو وہ کیسے خائن ہو سکتا ہے؟ کہ بھائی پانی میں فائدہ خفتہ علیہ فلکیہ فی الیم میں پانی میں ڈال دیجیے. ولا تخافی ولا تحزنی، اور خبردار خوف مت کھائیے گا، غم مت کیجیے گا. انا ردوہ الیک، ہم آپ تک پلٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو جائل کریں گے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے رسول بنائیں گے. پھر مقام رسالت مقام جعل، نبوت مقام جعل، اللہ بناتے ہوئے تم سے پوچھے گا نہیں. رسالت مقام جعل، اللہ بناتے ہوئے تم سے پوچھے گا نہیں. تم راضی ہو نہ ہو، اللہ کو کیا ہے. تیسرا منصب امامت، جو آیت میں نے پڑھی، ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام، جاعلک جعل، امامت بھی مقام جعل، اللہ بناتے ہوئے پوچھے گا نہیں. چوتھا ہوتا خلافت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں آدم کو زمین پہ خلیفہ جاعل بنا رہا ہوں. اچھا ہو گیا مقام خلافت بھی مقام جعل پہ. پانچواں ہوتا وصایت و وزارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرا وزیر بنا میرے بھائی کو. واجعل مقام جعل، نبوت مقام جعل، رسالت مقام جعل، امامت مقام جعل، خلافت مقام جعل، وصایت و وزارت مقام جعل. اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ خود بنائے گا. اور اچھا کمال یہ جب اللہ بنائے گا تو اللہ کی مرضی کا ظہور حجت خدا کے ذریعے سے ہوگا. اور اگر حجت خدا کسی کو بنا دے تو کوئی اللہ نے بنایا ہے. تو یہاں تک تو بات آ گئی کہ اللہ بنائے گا امامت کو. اب وہاں سامنے کی بات ہے، سن لیجئے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، خلیفہ اللہ بنائے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے. آیات پڑھی ہیں میں نے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ عدم استخلاف. معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی اپنے بعد کسی کو بنا کے نہیں گئے، نبی نے کسی کو نہیں بنایا. اچھا نبی نے نہیں بنایا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ امینی. وہ ایک سفر کر رہے تھے تو ایک برابر میں صحابہ کے بیٹھ گئے. اب کیا سمجھاؤں کون تھے، آپ بہتر جانتے ہیں. بیٹھ گئے، کہا شیعہ مولوی ہیں. کہا جی. تو اچھا مجھے بتائیں علی افضل ہیں یا پہلے خلیفہ؟ میں نے کہا ارے کیا سوال کیا آپ نے، پہلے خلیفہ؟ وہ تو نبی سے بھی افضل تھے. کہا تم ویسے شیعہ مولوی پریشان کرنے والی باتیں کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ میں نے علی سے پوچھا تم نے نبی سے افضل کہہ دیا. کہا نہیں وہ نبی سے افضل تھے. کہا کیوں؟ کہا نبی کو تو معلوم نہیں تھا کہ اپنے بعد کسی کو بنانا ہے، ان کو معلوم تھا کہ کسی کو بنانا ہے. ان کو معلوم تھا کہ اپنے بعد کسی کو بنانا ہے. اور یہ بھائی تاریخ ہے نا. اچھا میں یہاں روک کر کے ان کا عقیدہ سناؤں. بھائیوں سے پوچھیے اسلام کے 4 خلیفہ. کل میں نے حدیث پڑھی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. 4 کا ذکر نہیں، صرف خلفائے راشدین کا ذکر ہے. چلیں آپ نے 4 بنائے. اسلام کے 4 خلیفہ کیسے بنے؟ 4 طریقوں سے بنے. 4 خلیفہ 4 طریقوں سے. پہلے خلیفہ سقیفہ، ہنگامی طور پہ. دوسرے خلیفہ استخلاف، یعنی کیا کہ پہلے خلیفہ نے نامزد کر دیا. تیسرے خلیفہ شورا، 6 لوگوں کی شورا بٹھا دی گئی. چوتھے خلیفہ علی اجماع، 1 خلیفہ اجماع سے، 1 شورا سے، 1 سقیفہ سے، 1 استخلاف سے. سوال میرا یہ ہے ان میں اللہ کا طریقہ کون سا ہے؟ ان میں اللہ کا طریقہ کون سا ہے؟ بھائی میں نے کہا تھا بالکل بچوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. بھائی اللہ کا طریقہ کون سا ہے؟ اجماع اللہ کا طریقہ ہے، استخلاف اللہ کا طریقہ ہے، سقیفہ اللہ کا طریقہ ہے، شورا اللہ کا طریقہ ہے. بھائی کون سا ہے؟ اگر تو چلے میں ادھر سے آؤں، اللہ کا طریقہ کون سا ہے؟ نہیں جی اللہ نے تو کسی کو بنایا ہی نہیں. 4 طریقوں سے 4 خلیفہ بن گئے. تو پہلی بات تو یہ کہہ دینا کہ نبی نے اپنے بعد کسی کو نہیں بنایا. پہلے خلیفہ نے اپنے بعد بنایا. پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو نامزد کیا، دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی، 6 لوگوں کو نامزد کیا. تیسرے خلیفہ نے نامزد کیا. تاریخ سنا رہا ہوں، تاریخ اتنی بڑی پڑی ہے. تیسرے خلیفہ نے خلافت لکھ دی تھی چوتھے مرحلے پہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے. ہوا یہ کہ وہ 32 یا 33 ہجری میں دنیا سے چلا گیا.
لکھ تو انہوں نے بھی دی. حتیٰ جائیں تاریخ پڑھیے, تاریخ ملوک, تاریخ تبری, دیکھیے کہ جب دوسرے خلیفہ نے وقت آخر نبی کی ایک زوجہ کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے جگہ قبر کی رکھی جائے, تو انہوں نے جو جواب دیا, انہوں نے کہا اپنے بعد کسی کو بنا کے جائیے گا. پہلا بنائے, پہلے خلیفہ بنائے, دوسرے خلیفہ بنائے, تیسرے خلیفہ بنائے, نبی نے تو نہیں بنایا کسی کو. اور آپ کے یہاں کا اصول ہے جو کام نبی نہ کریں وہ بدعت ہوتی ہے. کیا کہہ رہے؟ آپ کے یہاں کا اصول ہے جو کام نبی نہ کرے وہ بدعت ہوتی ہے. یہاں تو نعوذ باللہ اپنے عقیدے میں مانو کہ خلفاء نے بدعت کی. اگر بدعتی مان لو گے تو راشدین نہیں کہہ پاؤ گے. کیا کہہ رہے؟ میں تو ابھی آپ کے عقیدے پہ بات کر رہا ہوں, میرا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. ہمیں تو سیدہ کے در نے کبھی در نہیں ہونے دیا. اللہ کا شکر ہے. ہم تو ایک طریقے کا قائل ہے تو بھائی ان 4 طریقوں میں جب سب بنا رہے ہیں تو نبی کیوں نہیں بنا رہے؟ یا یوں کہیے نبی بنا رہے ہیں, آپ قبول نہیں کرنا چاہ رہے. رکوں گا اس وادی میں تو مجھے بھی جانا ہے, آج جاؤں کل جاؤں, جاؤں گا تو صحیح. آہستہ آہستہ آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں, کل تو آپ بہت پریشان تھے. سنیں گے بھائی ہوا کیا؟ نبی نے جی کسی کو نہیں بنایا. 4 خلیفہ 4 طریقوں سے ہو گئے. اچھا نبی نے کسی کو نہیں بنایا, میں نے مان لیا. تاریخ پڑھیے, متفق علیہ آدم دنیا سے گئے. آدم نے زندگی میں اپنا جانشین بنایا حابیل کو. حابیل قتل ہو گئے. اچھا اب حابیل قتل ہو گئے, امت بنا لے گی؟ نہیں 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 نہیں, آدم شیش کو معین کر کے آؤ. شیش معین ہو گئے. اچھا شیش اپنا جانشین چھوڑ دیں, بنائے گی امت؟ شیش نے کہا نہیں, ہم تو کینان کو بنائیں گے. اچھا کینان آپ چھوڑ دیجئے, کہا نہیں ہم تو مہلائیل کو بنائیں گے. مہلائیل آپ چھوڑ دیں, کہا نہیں ہم تو یرد کو بنائیں گے. یرد آپ چھوڑ دیجئے, کہا نہیں ہم تو لمک کو بنائیں گے. یہاں بعض نے لامخ لکھا ہے. کہا اچھا آپ چھوڑ دیں, کہا نہیں ہم تو متوشلہ کو بنائیں گے. اچھا متوشلہ آپ کے والد نے آپ کو کہا, انوش نے بنایا. اچھا میں نے کہا لمک اب آپ بھی چھوڑ دیجئے, کہا نہیں ہم بھی اپنے بیٹے کو بنائیں گے. بیٹے کا نام تاریخ میں لکھا ہے عبد الغفار, جن کو آپ جانتے ہیں حضرت نوح کے نام سے. اچھا اب آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کا اصلی نام نوح نہیں ہے, عبد الغفار. بعض نے کہا عبد الشکور, بہرحال نوح نہیں ہے, عبد الغفار ہے. نوح کہیں پڑ گیا؟ قوم مارتی تھی, پتھراؤ کرتی تھی, یہ نوحہ کرتے تھے, اللہ نے نام نوح رکھ دیا. ہم نے تو سنا تھا نوحہ پڑھنا بدعت ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے نبی کا نام نوح رکھ دیا. اللہ نے نوح رکھ دیا تو بھائی نوح کو معین کر دیا. اچھا نوح اب آپ بھی امت پہ چھوڑیے نا, کبھی تو امت پہ چھوڑیے. کہا نہیں ہم بھی سام کو بنائیں گے. نوح کے 4 بیٹے ہیں, سام, حام, یافس, کینان. اچھا یہ بھی سن لیجئے, چاہے 4 بیٹے ہیں مگر 4 بیٹے بھی نہیں بنیں گے. جس کو ولی خدا چاہے گا. سام کو بنایا. اچھا اب آپ تو چھوڑیے, کسی نے یرد کو, کسی نے متوشلہ کو, کسی نے کینان کو, داؤد نے سلیمان کو, ابراہیم نے ایک مرتبہ شام میں اسحاق کو, عرب میں اسماعیل کو, اسماعیل نے کیدار کو, اسحاق نے یعقوب کو, یعقوب نے یوسف کو. بھائی کبھی تو امت میں مرحلہ چھوڑیے. موسیٰ نے ہارون کو, ہارون زندگی سے چلے گئے, اچھا اب امت بنا لے گی. کہا نہیں 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 نہیں, میری بہن کی نسل سے یوشع بن نون, عیسیٰ آپ امت کے حوالے کیجئے گا, میں شمون کو بناؤں گا. اچھا اور کمال یہ ہے زکریا, اب آپ تو کچھ رحم کیجئے, امت پہ چھوڑیے. 98 برس کے ہو گئے, اولاد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں آیت نقل کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, زکریا ربی حب لی من لدنک ولیٰ, پروردگارہ مجھے ولی دے دے میرا, یرثنی جو میرا بھی وارث ہو, ویرث من آل یعقوب, اور پوری آل یعقوب کا وارث ہو. یحییٰ ملے, یحییٰ کو خود بنایا. کیا کہا زکریا نے؟ میرا وارث ہو. ہم نے تو سنا تھا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. بھئی ہم نے تو سنا تھا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. آیت کہہ رہی ہے وارث بھی ہوتا ہے, وراثت بھی ہوتی ہے. وارث بن رہے ہیں یحییٰ, بنا رہے ہیں زکریا. زکریا بھی نبی, یحییٰ بھی نبی. اور تمہارا ہی کہنا ہے جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ دیوار پہ مار دو. کیا کہہ رہے؟ میں اس وادی میں بھی نہیں جانا چاہ رہا.
تو بھائی سب نے بنایا، آدم نے حابیل کو، شیش کو، اخنوق نے، یرد نے، متوشلا نے، سب نے بنا دیا. تو بھائی کرتے کرتے بات رسول پہ آ گئی. اللہ نے قرآن میں آیت رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے. جب ہر نبی نے بنایا، اپنا جانشین بنایا، ہر ایک بناتا رہا، تو کیسے ممکن ہے مصطفیٰ نہ بنائے؟ ابھی میں آج کے دن تک حدیث منزلت میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا، مگر ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، قبول کیجئے گا. بھائی سب نبیوں نے جانشین یا تو اپنے بعد والا نبی خود بنایا، یا اپنے اگر نبی نہیں آ رہا تو جانشین وسیع کا اعلان کیا. میں نے اتنے نام لیے، چاہتا تو میں اس پہ پوری ایک مجلس پڑھتا، مگر مجھے موضوع کو ظاہر ہے ایک منزل پہ لے کے جانا ہے. سوال کروں میں آپ سے، حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہارون نبی بھی ہیں، ان کے وسیع بھی ہیں. میں نے آیت پڑھی، ہارون مارے گئے تو بنا دیا کس کو؟ حضرت یوشع بن نون کو. اچھا یوشع بن نون کون ہے؟ یہ نسل سے ہیں حضرت موسیٰ کی بہن کی. بہن کون ہے؟ ام کلثوم. اچھا بہن کا بھی بڑا کام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا مننا، ہم نے موسیٰ پہ 2 احسان کیے. ان میں ایک احسان یہ تھا کہ جب نیل کے پانی میں اور جب سمندر کے اندر یہ تابوت سکینہ میں چلے، استمشی اختک، بہن ساتھ ساتھ چلی. موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ چلی. موسیٰ سے محبت تھی نا، دربارے فرعون تک گئی، پھر ماں کو لا کے خبر بھی دی کہ بچہ وہاں پہنچ گیا. پھر جب وہاں موسیٰ نے کسی کو منہ لگانے سے انکار کیا، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، نبی ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا، تو پھر ماں کو لے کے بھی گئیں. میں وہ جملے میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ گنجائشیں ہیں کہ جس سے خطبہ بہت استفادہ کرتے ہیں. میں اپنی داد بھی کھا رہا ہوں اور گنجائشیں بھی استعمال نہیں کر رہا تاکہ ایک مطلب پہنچ جائے. تو بھئی ہوا کیا؟ بہن ہے، محبت میں گئی، اللہ نے ان کی نسل سے نبی کا جانشین رکھا. تو قانون پروردگار ہے، جو میرے نبی سے محبت کرے گا اس کی محبت میں نبی کا جانشین آئے گا، اس کی نسل میں نبی کا جانشین آئے گا. موسیٰ کی بہن، تم نے موسیٰ سے محبت کی، ہم نے موسیٰ کا جانشین تمہاری نسل میں رکھ دیا. ابو طالب، تم نے محمد سے محبت کی، اب 12 کے 12 تمہاری نسل سے آئیں گے. اے ابو طالب، محبت کی میرے نبی سے، قانون پروردگار ہے. آپ جانتے ہیں موسیٰ کس کی نسل سے آئے تھے؟ حضرت موسیٰ یوسف کے بھائی ہیں لاوی، لاوی کی نسل سے آئے تھے. انگریزی میں لیوی کہتے ہیں، لاوی. اچھا لاوی میں کیا جوہر تھا؟ یہی جوہر تھا. سب بھائی کہتے تھے مار دو، کہتے تھے نہیں مارو نہیں، ہمارا بھائی ہے، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں رہے گا، زندہ تو رہے گا. نبی سے محبت تھی. تو بھئی ہوا کیا؟ سب نے بنایا، اللہ نے کہا طریقے نہیں بدلتے، تو بھئی مصطفیٰ بھی بنائیں گے. اور اچھا یہاں روک کر ایک اور بات کہوں، ایک بات اور بھی تو غور کیجئے، سب نے بنایا، گھر سے بنایا، دوستوں کو نہیں بنایا. کسی نے بھائی کو بنایا، کسی نے بیٹے کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا، کسی نے اہل بیت سے بنایا. سب نے اپنے اہل بیت سے بنایا. اللہ کہہ رہا ہے طریقے بدلا نہیں کرتے. جب رسول بنائیں گے تو اب دوستوں سے بنائیں گے. پہلے تو یہ فیصلہ ہونا رسول نے بنایا بھی کہ نہیں. میں چاہتا ہوں وہ ساری دلائل ایک مجلس میں پیش کروں جہاں جہاں رسول نے بنایا. یہ نہ ہو کہ میں ایک کہہ دوں اور پھر آپ تشنا چلے جائیں. 9 بجے انشاءاللہ آپ سے روز خطاب ہو جاتا ہے. یہ ایسی مجالس ہیں کہ مجھے تمہید کا موقع نہیں ملتا. پہلے جملے سے ساتھ چلیں گے تو ہم فکر رہیں گے. بھئی رسول بنائیں گے، پہلا ایسا کہ اہل بیت میں سے ہو، گھر والوں میں سے ہو، در والوں میں سے نہ ہو. اب در والوں کا کیا بھروسہ؟ باہر ہیں بیچارے، کب بھاگ جائیں. قصور ان کا بھی نہیں ہے، باہر ہیں، جب مرضی بھاگ جائیں. گھر کے باہر ہیں، بارش ہو جاتی ہے، موسم خراب ہو جاتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے. اب ہر کوئی اس 450 سال کے جوان کی طرح تھوڑی ہے کہ گرمی و سردی آئے اور وہ زہرا کے دروازے پہ گاڑی سے جھاڑو دیتا جائے. ہر کسی کا یہ منصب تھوڑی ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے آئے. تو ہر ایک تو ویسا نہیں ہوتا، در والے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو اب گھر میں سے بنے گا. اچھا یہاں رک کر ایک اور مرحلہ سن لیجئے. کوئی تعداد بھی تو ہوگی بنانے کی.
وقت تمام ہو گیا. بس ایک جملہ کہہ کے تعداد ہوگی, گھر سے ہوگا, گھر والوں سے ہوگا. اس کی وجہ صرف ہلکی سی بیان کر کے جا رہا ہوں. کل یہیں سے آغاز کروں گا کہ کیوں گھر سے بنے اور کیا تعداد ہوگی, چونکہ ظاہر ہے جو نبی بنائیں گے وہی امام ہوگا, وہی خلیفہ ہوگا. اور اچھا یہاں ایک بحث ہے نا لوگوں کو, جی چلیں آپ کیوں بحث رہے ہیں, علی چوتھے بھی تو ہو ہی گئے, علی خلیفہ بن گئے, آپ کو چین نہیں آ رہا شیعوں کو. ارے بھائی ہم خلیفہ تو وہ بلا فصل والے ہیں, اور یہ جملہ ہم کبھی نہیں نکلنے دیں گے. اچھا عربی کا طالب علم ہو تو ایک بات آ گئی کہہ دوں, بلا فصل, فے سواد لام, بلا فصل کہ کوئی فاصلہ نہ ہو. ایک لفظ اور بھی بن سکتا ہے, بناؤ, فے سواد لام, سواد پہ نقطہ لگا دیں, بلا فضل. اس کا معنی ہوگا جس میں کوئی فضل نہ ہو. تو بھائی بلا فصل کا مقابلہ بلا فضل خلیفوں سے نہ کرو. بلا فصل خلیفہ کا مقابلہ بلا فضل لوگوں سے نہ کرو, ہضم ہو جائے آپ کو. تو بھائی یہ ہوا کہ خلیفہ بلا فصل. اچھا آپ کہہ رہے ہیں چوتھے مرحلے پہلے, چلے مان لیتا ہوں, آج میں علی کو چوتھا خلیفہ بھی مان لیتا ہوں. پتہ نہیں خدا کا بھی قانون عجیب ہے, نبیوں کا سردار تھا, آیا آخری میں. کتابوں کی سردار قرآن آئی آخر میں. تو یہ اللہ کا طریقہ تو نہیں, اللہ سرداروں کو آخر میں بھیجتا ہے. آج بھی ایک آخری سردار ہے جو آخر میں آئے گا. اللہ نے سب سے افضل نبی آخر میں بھیجا, سب سے اچھی کتاب آخر میں بھیجی. تو بھائی خلیفہ بھی چوتھا ہی مانتے ہو تو مانو اس طرح, رتبہ ہے جیسے چاروں میں چوتھی کتاب کا. اور ویسے بھی علی جب خلافت پہ آئے تھے نا تو علی بلا فصل ہی آئے تھے. ابھی میں نے کیسے کہہ دیا, میں سنا دیتا ہوں. آئے تو چوتھے مرحلے پر, مگر جیسے ہی آئے نا علی بلا فصل ہو گئے. کیسے؟ پیغمبر کا منبر بنانے والا یمن کا تھا اور بڑا عقل مند تھا, 4 زینوں کا منبر بنا دیا. نبی دنیا سے گئے, یہ روایت میرے دل کے بہت قریب ہے. بھائی نبی دنیا سے گئے تو اب ایک بحث تھی کہ جو آئے ہیں وہ کہاں جاویں گے. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی احترام رسالت ہے تو پہلا زینہ تو چھوڑیں گے, دوسرے پہ ماشاءاللہ براجمان ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. بیٹھ گئے. پھر ان کے بعد بھی کوئی آئیں گے, اچھا وہ کہاں جائیں گے. بھائی وہ احترام رسالت میں پہلا چھوڑیں گے, احترام خلیفہ رسول میں دوسرا چھوڑیں گے, اور تیسرے زینے پہ بیٹھ جائیں گے. پھر کوئی آئیں گے, وہ کہاں جائیں گے, وہ چوتھے اور آخری زینے پہ بیٹھ جائیں گے. احترام رسول میں پہلا, احترام خلیفہ رسول میں دوسرا, احترام دوسرا میں تیسرا, اور آخری اور ایک ہی زینے پر بیٹھ جائیں گے. تو اب جب ایک مرتبہ یہ ہو گیا تو علی کی خلافت کا مرحلہ آیا. اب پورے مدینے میں چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں, علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں بیٹھیں گے. تو کسی نے کہا لگتا ہے اب ممبر کے ساتھ چٹائی بچھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. سلمان نے کہا وہ نام سے علی ہے, وہ علی ہے. بھائی پورے مدینے میں پریشانی تھی, اب علی کیا کریں گے, علی کہاں جا کر کے بیٹھیں گے. ایک مرتبہ اجماع سے علی کی بیعت ہوئی. اور جو تمہاری دنیا کی خلافت ہے نا یہ علی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. علی کا جملہ سنا رہا ہوں. جب مجمع میرے مولا کے گھر کے باہر لگا تھا نا کہ یا علی بیعت لے لیجئے, تو ابن عباس کہتے ہیں علی گھر سے باہر نہیں آ رہے تھے. ابن عباس چچا کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں میں گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا علی بوریے کے بستر پہ بیٹھے ہیں, بوریے کے فرش پر, اور علی بیٹھ کر کے اپنی جوتی کو ٹانک رہے ہیں. میں نے کہا یا علی پوری دنیا باہر منتظر ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرے, اور آپ یہاں فرش پہ بیٹھ کے جوتی ٹانک رہے ہیں. تو علی نے کہا ابن عباس اس جوتی کی کیا قیمت ہے تیرے نزدیک. اس نے کہا یا علی سچ بولوں, کہا مجھے چاپلوس ویسے نہیں پسند. کہا سچ بتاؤ کیا ہے. کہا یا علی اتنی ٹوٹ چکی ہے, اتنا ٹانکا لگ چکا ہے, اسے کوئی کھوٹے سکے کے دام بھی نہیں لے گا. علی نے کہا جو تیری نظر میں اس جوتی کی قیمت ہے میری نگاہ میں اس حکومت کی ہے. میری نگاہ میں اس حکومت کی ہے. بیعت ہوئی. اچھا علی کا بیعت لینے کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا. لوگ تو پہلی بیعتیں دیکھ چکے تھے نا, آؤ بیعت کرو. علی آئے,
آؤ بیعت کرو. اب مجھے نہیں معلوم باہر سکرین ہے کہ نہیں بھائی, دوسروں نے ہاتھ پھیلا کر کے بیعت لی, علی نے ایسے لی. علی بتا رہے تھے مانگنے والے اور ہوتے ہیں, بیعت لینے والا اور ہوتا ہے. تو مرتبہ جیسے ہی علی آئے تو لوگوں نے اعتراض کیا, کہا یا علی یہ کیا طریقہ ہے, یہ بیعت ایسے کیوں لے رہے ہیں؟ اس سے پہلے علی کچھ کہنے لگے علی ہر بات قرآن سے ثابت کرتے ہیں, اس کا جواب بھی قرآن سے دیجئے. علی نے کہا مرحلہ مشکل ہی نہیں, غدیر میں تھے کہا نبی سے حدیث سنی تھی, کفی و کف علی سوا, میرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے. کہا سنی ہے, کہا تم نے قرآن پڑھا ہے, ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. میرا ہاتھ نبی کا ہاتھ, نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے, نیچے نہیں. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. تو علی بیعت لے کے اب مسجد کو چلے. اب وہ پریشانی کہ علی بیٹھیں گے کہاں. میں نے کہا تھا نا علی جب آئے جیسے آئے بلا فصل ہی آئے. ایک مرتبہ لوگ دیکھ رہے تھے, علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, لوگوں کی حالت گھبرائی. علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا, لوگ پریشان ہوئے. علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا, لوگ کھڑے ہونے لگے. علی صرف زینوں پہ قدم نہیں رکھ رہے تھے, نہ جانے کتنے سالوں کی حکومتیں تھیں جن کو ابو طالب کا بیٹا پاؤں کے نیچے روند کے گزرا. جیسے کہ مرتبہ چوتھے زینے پہ قدم آیا, اب مدینے والوں سے رہا نہ گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ, اے ابو طالب کے بیٹے توہین رسالت, آپ نے وہاں قدم رکھ دیے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. علی نے دیکھا اور ایک جملہ کہا, ما ہذہ الاباد, اما لکڑیوں کی کیا اوقات ہے, یہ پاؤں دوش رسالت پہ گئے ہیں. علی کے ذات کے صلوات بھی پڑھیے. ہمارا لکڑیوں کی کیا حیثیت, یہ پاؤں دوش نبوت پہ. کچھ سنانا چاہتا تھا مگر نہیں سنا رہا. صلوات پڑھیے محمد والے. سناؤں, سنیں گے؟ وعدہ کریے مجھ سے, سمجھنا ہے تو سوال مجھ سے کریں گے. اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام شافعی, وہ کہتے ہیں علی نے پاؤں دوشے رسالت پہ رکھے. وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, معراج پہ نبی پہنچے تھے, نبی پردے سے قریب ہوئے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کا دل گھبرایا. بخاری کی کتاب کہتی ہے دل گھبرایا, وہاں پردے سے ایک ہاتھ نکلا. سنی روایت سنا رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں جیسی وہ ہاتھ میرے کاندھے پہ آیا, کانا بردن, میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اہل سنت کیا بھائی, مجھے نہیں معلوم کس کا ہاتھ, کیسا ہاتھ, کہاں ہاتھ, تم بتاؤ, تمہاری روایت میں سنا رہا ہوں. امام شافعی اہل سنت کے امام, وہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح علی نے پاؤں کہاں رکھے. علی واضع اقدامہ فی محل وضع یدہ, وہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح بت توڑتے ہوئے جہاں معراج میں ہاتھ آیا تھا, علی نے وہاں پہ پاؤں رکھے ہیں. محمد صلوات. اب ایک برادرانہ مشورہ بھی دوں, جب کبھی موقع ملے نا تو امام شافعی کا جا کے دیوان پڑھیے گا, سارا پڑھیے گا. اب جب وہ عقیدہ پڑھ لیں ان کا وہاں پر, اس کے بعد آپ شیعہ ہیں تو پھر اپنا عقیدہ ان سے اونچا بنائیے گا. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
آپ نے کہا وہ کہتے ہیں میں علی کو پہچان نہیں سکا. وہ کہتے ہیں میں رب کس کو جانوں یہ سمجھ بھائی علی کو کیسے پہچانے؟ علی کو کیسے پہچانے؟ کائنات میں اللہ بس ایک ہے. کائنات میں خدا بس ایک ہے جو علی کو جانے یا مصطفیٰ جانے. اور یہاں روک کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. بہت ماشاءاللہ میں نے بولا نہیں، آج بول رہا ہوں. بنا لیتے ہیں بڑی بڑی آپ گروپس چلاتے ہیں، جناب نوسیری ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں. اچھا بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا مزاج نہیں، علم عباس کی قسم، لعنت بھیجتا ہوں نوسیری پر. سب سے بڑا علی کو گھٹانے والا نوسیری ہے. نوسیری ایک علی کا قائل ہے، میں 12 علی مانتا ہوں. باتیں کرنا تو بہت آسان ہے نا، میں چلا جاتا ہوں تو پھر غیبت ہو جاتی ہے، دیواروں کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں تھام تھام کے. بھائی سن لو، لعنت ہے اللہ کی نوسیری پر. نوسیری نے خدا کہہ دیا، تو بھائی خدا ہو کے خدا والے کام کرنا کون سا کمال ہے؟ کیا کہہ رہے؟ خدا ہوگا، خدا والے کام کرے گا. کمال یہ ہے کہ ایسی امامت اس کے پاس ہو، ایسی ولایت اس کے پاس ہو کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے ستارے چلائے، سورج پلٹائے، زمین کو گھمائے. ایسی ولایت اس کے پاس ہو. عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، مگر ایسی بندگی پہ فائز ہے اس پہ کوئی آ نہیں سکتا. ابھی مجھے موقع ملا تو کم سے کم ایک مجلس تو وعدہ ہے، 2 مجلسیں اختیار امام پہ پڑھوں گا. 2 نہ پڑھ پایا تو 1 تو پڑھوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے جس ابراہیم کو اللہ نے صرف انسانوں کا امام بنایا اس کے اختیار کیا ہیں. جب وہ سمجھ میں آئیں گے تو ان کے سمجھ میں آئیں گے جو ابھی کچھ نہیں بولوں گا. تو بھائی کون امامت، صاحب امامت کون؟ جن کو نبی بنائیں گے، نبی گھر سے بنائیں گے. اب کل گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ گھر سے کیوں بنائیں گے. یہ تو جب آئے بلا فصل آئے، اپنی جگہ پر آئے. اور علی نے بیٹھ کر کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے جو جملہ کہا، ہر خلیفہ خطبے میں کہتا تھا، تاریخ پڑھیے، لوگوں تم نے مجھے خلیفہ بنایا، شکریہ. جب تک میں راہ حق پہ چلوں میرے ساتھ چلنا، جب دیکھو میں راہ حق سے ہٹ گیا تم مجھے سیدھا کر دینا. یہ کہتے تھے شکریہ. علی ممبر پہ آئے، پہلا جملہ شاید لاہور میں پہلی بار سنا رہا ہوں، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. حمد ہو اللہ کا اس کے احسان پہ جس نے حق کو اس کے مقام پہ پلٹا دیا، جس نے حق کو اس کے مقام پہ. علی کی امامت، علی کی خلافت. اب سمجھ آ رہا ہے ہم کس امامت و خلافت کے قائل ہیں؟ ایسا امام جس کو اللہ بنائے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بنائے گا، اللہ بنائے گا، اللہ اعلان کرے گا. کل گفتگو میں لاؤں گا کہاں کہاں اللہ نے اعلان کیا. غدیر نہیں پڑھوں گا، غدیر آپ کو سنا چکا ہوں. اب اس سے آگے بات بڑھے گی. اللہ بنائے گا، اس نظام امامت کا تعارف اللہ کرائے گا. وہی امام جو پیشوا ہے تو امام ہے، چونکہ نبی کے بعد نبی کا جانشین ہے تو وہی خلیفہ ہے. امامت و خلافت اللہ کے منصب ہیں، اور ہمارا پہلا امام ہے نا علی. اور اب عجیب مرحلہ آ گیا. مجھے آج مصائب میں فرمائش بھی تھی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ عجیب مرحلے پہ گفتگو آ گئی، فرمائش کے مطابق آ گئی. علی ہمارا پہلا امام ہے نا. اور اللہ کی قسم امامت کے لیے سب سے پہلا خون جو بہا، جانتے ہیں کس کا بہا؟ رسول کی اکلوتی بیٹی سیدہ. امامت کے لیے پہلا خون دینے والی محمد کی اکلوتی بیٹی. کتنی مصیبتیں آئیں اس بی بی پر، کتنی آئیں. اپنے امام کو بچاتے بچاتے بنت رسول کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. بابا
آپ کے بعد ایسے مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ عزاداروں پوری مسجد سیدہ کے دروازے پہ گئی تھی، علی کو بھیجو، علی کو بھیجو۔ ابی بن کعب کہتا ہے میں نے گھر کا دروازہ کھولا، مدینے کی ہر گلی میں فوج تھی۔ میں نے پوچھا مدینے پہ حملہ ہو گیا؟ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ ایسا تھا یہ حملہ، دعائے سنمی قریش میں آپ کا مولا کہتا ہے قد اخربا بیت النبوہ، انہوں نے نبوت کا گھر اجاڑ دیا۔ اجرکم اللہ، سیدہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے نبوت کا گھر اجاڑ دیا۔ عزاداروں پوری مسجد چلاتی ہوئی سیدہ کے دروازے پہ آئی۔ جب سامنے والے نے کہا نا من انتے، دروازے کے پیچھے کون ہے، تو رسول کی عزادار بیٹی نے ایک مرتبہ کہا جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا اس کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ کا سیدہ علی کو باہر بھیجو۔ کہا نہیں میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی۔ عزاداروں جانتے اس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا سیدہ اگر علی کو باہر نہ بھیجا میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ عزاداروں یہ کہنا تھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ اندر سے جواب دیا ارے آنے والے اس گھر میں تیرے رسول کی بیٹی رہتی ہے، تیرے رسول کے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں۔ عزاداروں پھر وہ جواب آیا کہ مرنے سے پہلے مر گئی رسول کی بیٹی۔ جیسے ہی بی بی نے کہا حسن و حسین رہتے ہیں، سیدہ رہتی ہیں، سامنے والے نے کہا وائن چاہے رہتے ہوں، نظر انداز کیا گیا محمد کی آل کو۔ عزاداروں یہ وہ موقع تھا، بی بی نے پشتے در سے روضہ رسول کا رخ کیا اور چلانا شروع کیا واہ محمدہ، واہ بتا، واہ نبیہ، اے بابا آکے دیکھو، اے بابا اس دروازے پہ آ گئے جس پہ رک رک کے آپ کہتے تھے اتازن لی یا زہرا، اے زہرا کیا اجازت ہے میں اندر آؤں؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں یہ دروازے پہ آئے، انہوں نے کہا سیدہ علی کو باہر بھیجو۔ عزاداروں جب گفتگو بڑھی یہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ زہرا کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، ایک مرتبہ آگ لگی۔ آج سنو وہ دروازہ کیسا تھا۔ عزاداروں پرانے دروازے لکڑی کے بنتے تھے، ان میں لوہے کی میخیں ہوتی تھیں، ان میں لوہے کے کیل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگی، لوہا گرم ہوا، لوہے کی میخیں گرم ہوئی، ایک مرتبہ دروازہ جلنے لگا۔ راوی کہتا ہے سیدہ کے گھر میں دروازے کے پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں رسول کی بیٹی دروازے کو تھام کے کھڑی تھی۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ جلنا شروع ہوا بنیادیں جلی، ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے سیدہ نے ہاتھ نکالا، ہمیں روکنا چاہا۔ یہ مالون کہتا ہے فَأَخَذْتَ صوت، میں نے کنفس کے ہاتھ سے تازیانہ لیا اور ایک مرتبہ محمد کی بیٹی کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا۔ سیدہ دروازے سے ہٹ جاؤ، سیدہ دروازے سے ہٹ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں یہ وہ کربلا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو کبھی 61 ہجری کی کربلا نہ ہوتی۔ روک کے جملہ کہوں، اگر آج زہرا کا دروازہ نہ جلتا تو کبھی محمد کی نواسیوں کے خیمے نہ جلتے، اگر آج علی کے گلے میں رسی نہ جاتی کبھی سید سجاد پابندے سلاسل نہ ہوتے۔ سن سکو گے اگر محسن نہ مارا جاتا، کبھی حسین کا اصغر نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ رونے کا موسم ہے، رسول کی بیٹی کو آپ کی آوازیں پسند ہیں۔ عزاداروں جب دروازہ جلنے لگا یہ کہتے ہیں دروازہ مکمل جلا۔ ایک مرتبہ میں کیسے ترجمہ کروں، وَرَّقَلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، یہ کہتا ہے میں نے زہرا کے دروازے پہ پاؤں رکھا، ایک مرتبہ پاؤں سے دروازے کو دھکیلا، ہم نے لات مار مار کے دروازے
दरवाजे को तोड़ा, जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पे गिरा। पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था। हम चढ़ चढ़ के घर में दाखिल हुए। ये वो मौका था कि हमने रसूल की बेटी को दरो दीवार के दरमियान पीस के रख दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही वो मौका था जब बीबी की चीख बुलंद हुई, फिजा मुझे संभालो, मेरी पसलियां टूट गई। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों ये घर में दाखिल हुए, बीबी को गश आया, ये अली को लेके चले। मदीने का एक यहूदी कहता है अली को ऐसे रस्सी डाल के खींच रहे थे जैसे हबशी गुलामों को मदीने में खींचा जाता था। कहा ये अली को लेके चले। यहाँ सैयदा एक मर्तबा उठी, ए फिजा ऐना अबुल हसन, ए फिजा ऐना अबुल हसन, इमामत की पहली मुहाफिजा, इमामत को बचाने वाली। का बीबी जरा सामने देखो। अब वो मंजर जब बीबी ने देखा कि अली के गले में रस्सी डाल के आके मौला को लेके जा रहे हैं, अपना दर्द भूल गई सैयदा। जल्दी जल्दी कदम लिए, अली के कमर के पटके में हाथ डाला। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है मंजर ये था, सारी फौज अली को खींच रही थी, अकेली सैयदा अली को रोक रही थी। सैयदा के पाँव जमीन पे खत बनाते चले। ये वो मौका था, किसी मालूम ने कहा कुनफुस रसूल की बेटी को हटाओ, रसूल की बेटी को हटाओ। ये कहता है मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने तलवार का दस्ता पलटा, पूरी ताकत के साथ बीबी के बाजू पे बरसाया, दामन छुटा। बीबी ने चिल्ला के कहा ए अली अल्लाह के हवाले। आखिरी मंजिल अज़ादारों ले गए सैयदा के अली को। जब एक मर्तबा बीबी ने देखा कि अली को ले गए, लीजिए सांस, अब मातम की तैयारी कीजिएगा। अज़ादारों बीबी घर के दरवाजे में आई, फिजा से कहा ए फिजा मेरा संदूक ले आओ। संदूक लाया गया, बाबा का कुर्ता निकाला, एक मर्तबा सर पे रसूल खुदा का कुर्ता रखा। रसूल की बेटी दोबारा मस्जिद में आई, बीबी ने अजीब मंजर देखा, अली के गले पे तलवार,